اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس وقت میں کچھ باتیں کریشن پلان آف گاڈ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ انسان کی اسٹڈی بتاتی ہے کہ ایوری ہیومن بینگ از اے سیکر بائی برتھ۔ ہر آدمی سچائی کا متلاشی ہے، کوئی کانشیسلی اور کوئی انکانشیسلی۔ سچائی کی تلاش کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہو ایم آئی، میں کون ہوں، واٹ از دا پرپز آف مائی لائف ان دس ورلڈ۔ اس دنیا میں میری زندگی کا مقصد کیا ہے، لائف کیا ہے، ڈیتھ کیا ہے، موت سے پہلے کیا ہے اور موت کے بعد کیا ہے۔ ان سب باتوں کو جاننا ہر آدمی کا کنسرن ہے۔ اسی کو کہتے ہیں سچائی کی تلاش۔ ہسٹری بتاتی ہے کہ ہمیشہ انسان ان باتوں کی تلاش میں رہا ہے۔ کوئی شعوری طور پر اس کی تلاش میں تھا، اس پر اس نے کتابیں لکھی، لیکن جو لوگ بظاہر شعوری طور پر یا کانشیسلی اس کی تلاش میں نہیں تھے، وہ بھی غیر شعوری طور پر یا انکانشیسلی اس کی تلاش میں تھے۔ ہر ایک کا کیس میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے۔ عرب میں کچھ لوگ تھے جن کو کہا جاتا تھا حنفاء۔ حنفاء سے مراد سیکر لوگ ہیں، سیکر۔ تو وہ رسول اللہ سے پہلے پیدا ہوئے، وہ یہ کہتے ہوئے مر گئے کہ خدایا، اگر میں جانتا کہ تیری عبادت کس طرح کی جائے تو میں اسی طرح تیری عبادت کرتا۔ یہ ہے اسپرٹ آف انکوائری، اسپرٹ آف سیکنگ۔ یہ ہر ایک میں ہوتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اور باتوں کا جواب تو وہ جان لیتا ہے۔ اس کو پیاس لگی تو دیکھا کہ پانی ہے، پی لیا تو پیاس بجھ گئی۔ اس کو بھوک لگی تو اس نے پایا کہ یہاں کھانے کے سامان ہے تو کھا لیا تو بھوک مٹ گئی۔ اسی طرح سے ایسا نہیں ہے کہ کہیں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ لکھا ہوا ہو کہ انسان کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ یہ سب باتیں کہیں اس کو لکھی ہوئی نہیں ملتی ہیں، تو وہ پریشان رہتا ہے، وہ سیکر بن جاتا ہے، وہ متلاشی بن جاتا ہے۔ تو یہ ہر انسان کا مسئلہ ہے۔ کسی نے سچائی کو پا لیا، کوئی تلاشی میں مر گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم کریشن پلان آف گاڈ کو جانیں۔ جس نے پیدا کیا ہے دنیا کو، اس کے مائنڈ میں کیا تھا جب اس نے پیدا کیا؟ جیسے ایک انجن ہو تو انجن کو سمجھنے کے لیے ہمیں جاننا پڑتا ہے
کہ انجینئر کے مائنڈ میں کیا تھا، کیونکہ انجینئر کے مائنڈ میں جو تھا اسی کی ایک عملی شکل ہے انجن. تو انجینئر کے مائنڈ کو جان کر ہم انجن کو سمجھ پاتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ جاننا چاہیے کہ خدا کے مائنڈ میں کیا ہے، کیوں اس نے پیدا کیا اس دنیا کو. تو اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ کریشن تو ہمارے سامنے ہے بٹ کریٹر ہمارے سامنے نہیں. زندگی تو ہمیں ملی ہوئی ہے لیکن زندگی کی گائیڈ بک ہمارے پاس نہیں. ہم اپنے اندر کچھ سوالات پاتے ہیں لیکن ان سوالات کا جواب کہیں لکھا ہوا ہمیں نہیں ملتا. تو انہی سوالات کے مجموعے کو میں کریشن پلان آف گاڈ کہہ رہا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ کریشن پلان آف گاڈ جو ہے اس کے بارے میں ہم کس طرح سوچیں، کس طرح کسی رزلٹ تک پہنچیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت میں اپنی بات چیت جو میں کر رہا ہوں اس کو میں 3 حصے میں بانٹوں گا. ایک ہے خدا کا وجود، ایگزسٹنس آف گاڈ. دوسرا ہے یہ پوائنٹ آف ریفرنس کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے، یعنی وہ کون سا سورس ہے جہاں سے ہم جانیں، جہاں سے ہم پائیں اس سوال کے جواب کو کہ خدا کے مائنڈ میں کیا تھا جس کے تحت اس نے دنیا کو پیدا کیا. اور تیسری چیز یہ ہے جاننا کہ کریشن پلان آف گاڈ ہے کیا اور کیسے ہم اپنی زندگی کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کریں کہ ہم سکسیزفل رہیں. یہ 3 آسپیکٹ ہیں اس ٹاپک کے. تو سب سے پہلے خدا کے وجود کو لیجیے. جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ کئی طرح کے آرگومنٹ پیش کرتے ہیں. مثلاً سب سے بڑا آرگومنٹ جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے جس کو کہتے ہیں پرابلم آف ایول. تو ڈیوڈ ہیوم بہت بڑا فلاسفر تھا، اس نے اور دوسرے لوگ جن کو اگناسٹک کہا جاتا ہے، تو یا تو وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہی نہیں تھے جن کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، یا وہ لوگ جو شک کرتے تھے جن کو اگناسٹک کہا جاتا ہے. دونوں کا یہ متفقہ آرگومنٹ ہے کہ اگر خدا نے پیدا کیا ہے دنیا کو اور خدا آل پاورفل ہے، خدا ساری اچھی کوالٹیز کا مالک ہے، تو پرابلم تو دنیا میں ہم ایول کو دیکھتے ہیں. تو پرابلم ایول کو سب سے بڑا ثبوت مانتے ہیں کہ خدا پیدا کرنے والا نہیں ہے. دنیا اٹرنڈم بن گئی ہے، اٹرنڈم یوں ہی بن گئی ہے. تو اٹرنڈم بن گئی ہے تو اس لیے ایول بھی یہاں پر ہے. دیکھیے یہ ایک بہت بڑی مغالطہ ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ بہت بڑی فیلیسی ہے. کیوں؟ کہتے یہ ہیں کہ دنیا میں ایول کیوں، یعنی وائی دیر آر ایولس ان دی ورلڈ. یہ سینٹینس ہی غلط، یہ اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے، کیونکہ ایول دنیا میں تو ہے نہیں. ایول تو صرف ایکسکلوسیولی انسان کی زندگی میں ہے. جو بھی ایول ہے، مثلا جھوٹ بولنا، کرپشن، انجسٹس، ظلم. کیا اسٹارز ظلم کرتے ہیں؟ کیا گلیکسی ظلم کرتی ہے؟ کیا ماؤنٹین اوشن جھوٹ بولتے ہیں؟ کوئی نہیں. یہ صرف انسان ہے جو جہاں ایول پایا جاتا ہے. ریسٹ آف دا ورلڈ بھی ایول ہے ہی نہیں. ریسٹ ایول فری ورلڈ میں ایک چھوٹا سا پارٹ ہے انسان، وہاں پر ایول ہے. یہ سارے فلاسفرس کتنی بڑی فلسفے میں پڑے ہوئے ہیں.
سارے فلاسفر یہی کہتے ہیں، وائی دیر ایول ان دا ورلڈ. بھائی ورلڈ میں ایول کہاں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اسٹارس کی دنیا میں ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہے، اور ساری دنیا میں انکلوڈنگ دا پلانٹ ارتھ ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہے. گھاس سے لے کر گلیکسی تک ہر چیز پرفیکٹ ہے، کہیں کوئی ایول نہیں ہے. یعنی جھوٹ، ظلم، انجسٹس اور جتنی ایول کی چیزیں ہیں، کرپشن، وہ کہیں ہے ہی نہیں. حتیٰ کہ اینیمل میں بھی نہیں ہے. جنگل کے حیوان جو ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھیک اپنی لائن پہ رہتے ہیں. وہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک سانپ کبھی کاٹتا نہیں آپ کو جب تک آپ اسے چھیڑے نہیں. اگر آپ نہ چھیڑے تو کبھی سانپ آپ کو نہیں کاٹے گا. تو ایگریشن جس کو کہتے ہیں، ایگریشن بھی ایک ایول ہے. کوئی بھی حیوان، کوئی بھی اینیمل ایگریشن نہیں کرتا کبھی بھی. کوئی بھیڑیا، کوئی شیر، کوئی سانپ، کوئی بچھو کبھی ایگریشن نہیں کرتا ہے. یہ صرف انسان ہے جو ایگریشن کرتا ہے. بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے اٹیک کرنا، بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے کسی کو مارنا، بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے لڑائی چھیڑنا، بمبارڈمنٹ کرنا، یہ سب کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے. کوئی اینیمل ایسا نہیں ہے جو ایگریشن کرتا ہو. وہ جو کچھ کریں گے ڈیفینس میں کریں گے. تو کہاں ہے وہ ایول جس کو یہ لوگ کہتے ہیں سارے فلاسفرس؟ بڑے بڑے فلاسفرس کتنی بڑی فلسفے میں پڑے ہوئے ہیں کہ بولتے ہیں کہ دنیا میں ایول ہے، اور دنیا میں ایول تو ہے ہی نہیں. ایول ہے انسان میں. تو وہ ایکسیپشن کو جنرلائز کر رہے ہیں، ایک ایکسیپشنل فنامنا کو جنرلائز کر رہے ہیں. بڑے بڑے مائنڈ اس کو پکڑ نہیں پائے کہ کیا غلطی کر رہے ہیں. وہ ایک بہت ہی چھوٹا سا ایکسیپشن ہے اتنے بڑے یونیورس میں. اتنا بڑا یونیورس جس کو آج تک جان نہیں سکا آدمی کہ کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا وسیع ہے. وہاں پر ایک بہت ہی چھوٹا سا ذرے سے بھی کم ایک پارٹ ہے انسان، وہاں پر ایول ہے. اور انسان کی حقیقت کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ سارے ہی انسان جتنے بھی عورت مرد ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے تو ایک ایسے بکس میں انہیں آپ بھر سکتے ہیں جن کی لمبائی چوڑائی صرف 1 مائل ہو. 1 اسکوائر مائل، 1 اسکوائر مائل کا باکس کافی ہے سب کو پیک کرنے کے لیے. تو یہ سارے انسان جو زمین پر ہیں ان کو آپ پیک کر دیں ایک باکس میں، تو کیا ہوگا؟ اس کو آپ ڈال دیں پیسفک اوشن میں تو ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پیسفک اوشن کتنا گہرا ہے، 5.5 مائل ہائی ہے، 5.5 مائل گہرا ہے وہ. یعنی اس کی جو گہرائی ہے 5.5 مائل گہرا ہے وہ. اور 1 مائل، 1 اسکوائر مائل کا آپ کا باکس ہوگا، آپ اس کو ڈال دیجیے تو پیسفک اوشن میں وہ ڈس ایپیئر ہو جائے گا. بس یہ ہے حقیقت انسان کی. تو اس ٹائنی پارٹ آف دا ورلڈ جو ہے جس کو آپ انسان کہتے ہیں اس میں ایول ہے. اور اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا یونیورس ہے، وہاں تو کوئی ایول ہی نہیں کہیں. تو ایول فری ورلڈ میں انسان ایول کا نمونہ ہے. تو سوچنے کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ دنیا میں ایول کیوں ہے، یہ کہہ کر کے آپ کہیں خدا تو ہے ہی نہیں. یہ تو فیلسی ہے، یہ آرگومنٹ نہیں ہے. وی ہیو ٹو نو the difference between fallacy and argument. You have to know the difference between fallacy and argument. یہ فیلسی ہے، یہ آرگومنٹ نہیں ہے. کیونکہ ریئل آرگومنٹ کیا بنے گا؟ وہ یہ بنے گا کہ آپ یہ سوچیں کہ جب ساری دنیا
ایول فری ہے، انسان میں کیوں آخر ایول ہے؟ تو یہ ایکسیپشن آپ کو ایک بہت بڑی بات بتائے گا. وہ کیا بتائے گا؟ خدا کا ایگزسٹنس پروو ہوگا اس سے انٹروینشن پروو ہوگا کہ خدا نے انٹینشنلی انٹروین کیا اور انسان کو موقع دے دیا کہ وہ ایول برپا کرے. تو انٹروینشن جہاں ہے اس سے کیا ملتا ہے ہم کو کہ اتنی بڑی دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیپشن، پورا پلانٹ ارتھ ایکسیپشن ہے. پورا پلانٹ ارتھ، یعنی یہ صرف ایک ہی پلانٹ ہے چھوٹا سا جہاں آپ جانتے ہیں کہ لائف سپورٹ سسٹم ہے، جہاں پانی ہے، جہاں زندگی ہے، اور پھر اس میں انسان جو ہے وہاں فری ہے. کوئی اور چیز فری نہیں ہے، کسی کو فریڈم نہیں ملا ہوا ہے. انسان بولتا ہے جبکہ اسٹار بول نہیں سکتے، انسان سوچتا ہے جبکہ کوئی سن سوچ نہیں سکتا، انسان چلتا ہے جبکہ کوئی ماؤنٹین چل نہیں سکتا. تو یہ پلانٹ ارتھ جو ہے وہ ایک ایکسیپشن ہے، اس ایکسیپشن کا ایک حصہ ہے انسان کی زندگی. تو میں یہ کہوں گا ایکسیپشن جو ہے خدا کا ثبوت ہے. ایکسیپشن مینس انٹروینشن اینڈ انوینشن is a proof of intervener. When the existence of intervener is proved, the existence of God is also proved. تو فارمولا یہ ہوا، ایکسیپشن اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں پر انٹروینشن ہوا ہے. ساری یونیورس الگ ایک فارمولا یہاں اپلائی کیا گیا جس کو میں ایکسیپشن کہہ رہا ہوں. ایکسیپشن اس بات کا پروف بنا کہ یہاں پر انٹروینشن ہوا ہے. جب انٹروینشن ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی انٹروینر ہے. اور جب انٹروینر ثابت ہو جائے، انٹروینر کا ایگزسٹنس پروو ہو جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ گاڈ کا ایگزسٹنس اپنا آپ پروو ہو گیا. تو جس چیز کو پراؤڈ میں ایول کہہ رہے ہیں، جس سے وہ خدا کو انکار کر رہے ہیں خدا نہیں ہے، اسے تو خدا پروو ہو رہا ہے. تو دیکھیے بہت ہی سیریس بات ہے، سمجھیے. یعنی جس کو کہہ رہے ہیں پراؤڈ میں ایول، وہ ہے ایکسیپشن. ایکسیپشن کو رانگ نامنکلیچر کر کے وہ کہہ رہے ہیں یہ کیس آف رانگ نامنکلیچر کا ہے. یہ سارے جو لوگ ہیں رانگ نامنکلیچر کا سہارا لے رہے ہیں. جو چیز تھی ایکسیپشن اس کو کہہ دیا ایول، اور ایول کہہ دیا پھر کہا کہ صاحب کوئی تو خدا ہی نہیں ہے اس کائنات کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا جو ایک ایکسیپشن ہے یونیورس میں. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی باڈیز ہیں، ہیونلی باڈیز، اسپیس میں جتنے باڈیز ہیں سب ریوالو کر رہے ہیں. کوئی بھی رکا ہوا نہیں ہے، سب ریوالو کر رہے ہیں. ریوالو کر رہے ہیں کس پر؟ آربٹ پر. سب کا ایک آربٹ ہے، وہ آربٹ پہ چل رہے ہیں وہ. لیکن ہماری جو ارتھ ہے اس میں ڈبل روٹیشن ہے. یعنی وہ ریوالو کر رہی ہے آربٹ میں سورج کے گرد، اور ساتھ ساتھ وہ ریوالو کر رہی ہے اپنے ایکسس پر. آربٹ میں گھومتے ہوئے وہ اپنے ایکسس پر گھوم رہی ہے. یہ ڈبل روٹیشن از ایکسیپشن. یعنی پورے یونیورس میں کوئی آج تک ایسا پلینٹ یا ایسا اسٹار ڈسکور نہیں ہو سکا ہے جس کے اندر ڈبل روٹیشن ہو. ایک تو سب میں ہے، سب اپنے آربٹ پہ گھوم رہے ہیں، لیکن آربٹ پہ گھومتے ہوئے ایکسس پہ گھومنا یعنی ڈبل روٹیشن، یہ تو صرف زمین میں ہے. اتنا بڑا ایکسیپشن، اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسیپشن اس بات کا پروف ہے کہ ہاں انٹروینشن ہوا ہے، اور انٹروینشن اس بات کا پروف ہے کہ ہاں انٹروینر ہے. جب انٹروینر پروف ہو جائے تو گاڈ بھی پروف ہو جاتا ہے. یہ فارمولا. اب دیکھیے کہ انسان جو ہے، صرف انسانی کے اندر ایول کیوں ہے؟
یعنی جب ایول ریسٹ آف دا ورلڈ میں نہیں ہے تو ایک ٹائنی حصہ جو ہے انسان کا, اسی میں ایول کیوں ہے؟ اس کا صحیح ایکسپلینیشن یہ ہوگا, رائٹ ایکسپلینیشن, کہ یہ اٹ از ڈیو ٹو فریڈم. یعنی کسی اور جو یونیورس میں اور جو چیزیں ہیں, کسی کو فریڈم نہیں ملا ہوا ہے تو ایول بھی وہاں پر نہیں ہے. ایول کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے رائٹ پاتھ سے ہٹنا. کیونکہ اسٹار اپنے رائٹ پاتھ سے ہٹتے نہیں, اس لیے کہیں ٹکراؤ نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ اتنے نیومرس اسٹارس گھوم رہے ہیں لیکن ٹکراؤ نہیں ہوتا. کیوں؟ ان کا جو پاتھ ہے, جو آربٹ ہے, ٹھیک ٹھیک اسی کو فالو کرتے ہیں. وہ نہ ادھر ہوتے نہ ادھر ہوتے. اگر ادھر ادھر ہو تو ٹکراؤ ہوگا. جیسے ہمارے ہوائی جہاز جو ہیں وہ کنٹرول ٹاور کے مطابق چلتے ہیں. اگر وہ کنٹرول ٹاور کو فالو نہ کریں, کنٹرول ٹاور کے ڈائریکشنس کو فالو نہ کریں, ادھر بھاگیں ادھر بھاگیں, تو سب ٹکرائیں گے آپس میں. تو کنٹرول ٹاور کے ڈائریکشن کمپلیٹلی فالو کرتے ہوئے چلتے ہیں تمام جہاز, اس لیے انہیں ٹکراؤ نہیں ہوتا. اس طرح سے اسٹارس میں ہے کہ وہ بہت زیادہ فالو کرتے ہوئے چلتے ہیں اس پاتھ کو جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے, اس لیے وہاں ٹکراؤ نہیں ہوتا. تو ایول نہیں کہیں پر ہے, ایول صرف انسان میں ہے. تو جب انسانی میں ایول ہے تو ہمیں اس کا ایکسپلینیشن ڈھونڈنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے فریڈم. کہ انسان کو اسپیشلی ایکسیپشنلی فریڈم آف چوائس دیا گیا ہے. اب اس کی وجہ سے یہ ہو گیا, دو آپشن ہو گئے. یعنی ریسٹ آف دا یونیورس میں ایک ہی آپشن ہے کہ وہ اس گائیڈنس کو فالو کریں. سورج, چاند اور اسٹارس کو ایک ہی آپشن ہے کہ وہ لا آف نیچر کو فالو کریں. انسان کے لیے دو آپشن ہو گئے, یا تو فالو کرے یا ڈیویٹ کرے, یا پراپر یوز کرے فریڈم کا یا مس یوز کرے. تو دو آپشن صرف انسان کو حاصل ہے, کسی بھی پورے یونیورس میں کسی کو بھی حاصل نہیں. یعنی گھاس سے لے کر گلیکسی تک کسی کو دو آپشن نہیں ملا ہوا ہے, سب کا آپشن ایک ہے. فرام گراس سے لے کر گلیکسی تک کسی کے لیے دو آپشن نہیں ہے, صرف انسان ہے جس کے لیے دو آپشن ہے. یا تو فریڈم کو مس یوز کرے یا پراپر یوز کرے اس کا. تو انسان کو چونکہ دو آپشن مل گیا, اسی سے ایسا ہوا کہ ایول پیدا ہو گیا. کہ انسان جو ہے وہ مس یوز کر کے ایول پیدا کرتا ہے. ایول کا مطلب ہے وہ انجسٹ بن جاتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ کرپشن کرتا ہے, وہ ایگریشن کرتا ہے, وہ لڑائی چھیڑتا ہے, وہ کل کرتا ہے لوگوں کو, وہ یوزرپ کرتا ہے, دوسرے کے مال کو چھینتا ہے. اس طرح سے مورل برائیاں, غیبت کرتا ہے, کسی کو بدنام کرتا ہے خام خواہ, کسی کے بارے میں بری نیوز پھیلاتا ہے. تو جتنے بھی قسمیں ہیں ایول کی, وہ سب رزلٹ ہیں کس بات کا؟ فریڈم کو مس یوز کرنے کا. فریڈم کو مس یوز کرنے کا. تو یہ ایک حصہ ہوا کہ اس سے یہ بات پروو ہوئی کہ اس دنیا کا ایک خدا ہے, ایک گاڈ ہے, ایک کریٹر ہے. اب دوسری چیز پر آئیے کہ ہم کیسے یہ جانیں کہ ہمارے بارے میں کیا ہے پلان خدا کا, یعنی کریشن پلان آف خدا کا ہمارے بارے میں کیا ہے. تو یہاں میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس جو پاسبل ڈفرینسز ہیں وہ چند ہیں. جیسے فلاسفی ہے, سائنس ہے, ریلیجنز ہیں. اب آپ دیکھیے, فلاسفی ہم کو اس معاملے میں کوئی آنسر نہیں دے سکتی. کیوں؟ فلاسفی کی ہسٹری کم از کم 5000 ایئرس تک جاتی ہے, کم از کم. اس بیچ میں جتنے فلاسفرس ہوئے ہیں, کسی فلاسفر کو
کوئی فلاسفر ایسا نہیں ہوا جو کنوکشن کے ساتھ بول سکے. کوئی فلاسفر نہیں جو کنوکشن کے ساتھ بول سکے. سارے فلاسفر جو ہیں وہ جیتے رہے اس میں ڈاؤٹس میں ڈاؤٹس میں ڈاؤٹس میں ڈاؤٹس میں وہ مر گئے وہ. تو دیر فلاسفر آف ڈاؤٹس رادر دین فلاسفر آف کنوکشن. All those philosophers were philosophers of doubts rather than philosopher of conviction. اسی لیے جب آپ فلاسفی کو پڑھتے ہیں تو وہاں آپ کو کیا ملتا ہے؟ کنفیوژن ملتا ہے اور کچھ نہیں. ایک یورپین اسکالر نے لکھا ہے برٹرانڈ رسل کے بارے میں. آپ جانتے ہیں برٹرانڈ رسل بہت بڑا فلاسفر تھا، برٹش فلاسفر. تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ برٹرانڈ رسل واز اے فلاسفر آف نو فلاسفی. کہ برٹرانڈ رسل کا کوئی فلسفہ نہیں تھا، وہ فلاسفر آف نو فلاسفی تھا. میں کہتا ہوں کہ سارے فلاسفرز کا کیس یہی ہے. آل دا فلاسفرز ویئر فلاسفرز آف نو فلاسفی. کیونکہ جب وہ کنوکشن کے ساتھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جب کوئی ایسا سسٹم نہیں بنا پائے وہ جس پر ایگریمنٹ ہو دوسرے فلاسفرز کا. ہر آدمی الگ الگ بولی بول رہا ہے، تو کیسے آپ وہاں پر اس کو پوائنٹ آف ریفرنس بنائیں گے؟ فار ایگزامپل ایک زمانے میں یہ بحث تھی کہ کیا ہم پروو کر سکتے ہیں کہ ہم ہیں، یعنی انسان کا وجود ہے، انسان ہے، کیا اس کا کوئی پروف دیا جا سکتا ہے؟ تو بڑی بحثیں ہوئیں. یہاں تک کہ ڈیکارٹ جو بہت بڑا فلاسفر تھا، اس نے کہا کہ ہاں اس کا ایک پروف ہے. تو اس نے پروف یہ دیا کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایگزسٹ. میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. آئی تھنک دیر فور آئی ایگزسٹ. تو دوسرے فلاسفر نے کیا کہا؟ نہیں، یہ کوئی پروف نہیں ہے. لیکن تھنکنگ تمہارا سبجیکٹو فنکشن ہے. تھنکنگ جو ہے وہ سبجیکٹو چیز ہے. وہ پروف کیسے بنے گا؟ پروف تو آبجیکٹو ہونا چاہیے. یعنی پروف وہ ہے جو آبجیکٹو ہو، اور تھنکنگ ایک سبجیکٹو فیل ہے. تو تم کہتے ہو کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایگزسٹ، تو تم نے سبجیکٹو پروف دیا. اور ہمیں جو چاہیے وہ آبجیکٹو پروف چاہیے، تو وہ بھی نہیں ہوا. تو فلاسفی یہ بھی ثابت نہیں کر سکی کہ میں ہوں، انسان ہے. یعنی فلاسفرس خود اپنے وجود کا بھی پروف نہیں دے سکا. خود اپنے، یعنی ایک فلاسفر اپنا وجود ہے اس کا، وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا پروف بھی فلسافیکل ٹرم میں نہیں دیا سکا. تو آپ بتائیے کہ فلاسفی کیسے پوائنٹ آف ریفرنس بن سکتی ہے اس معاملے میں؟ نہیں بن سکتی. اب دیکھیے جب فلاسفی کے بعد آتا ہے دوسرا نمبر سائنس کا. سائنس سے میری مراد ہے ایگزیکٹ سائنس ہے، جو کہتے ہیں میتھمیٹیکل سائنس یا ایکسپیریمنٹل سائنس، جو کہتے ہیں ایگزیکٹ سائنس، اس سے میری مراد ہے. تو آپ دیکھیے سائنس نے کیا کیا. سائنس نے خود ہی یہ کہہ دیا، یہ ڈکلیئر کر دیا کہ سائنس گیوز اس بٹ اے پارشل نالج آف ریئلٹی. سائنس نے خود ہی اعلان کر دیا کہ ہم پھول کی کیمسٹری تو بتا سکتے ہیں، پھول کی خوشبو کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں. سائنس خود ہی یہ کہہ رہی ہے کہ چیزوں کی کیفیت کے بارے میں ہمیں کوئی نالج نہیں ہے. چیزوں کی کیمسٹری کے بارے میں ہمیں نالج ہے، وہ ہم بتا سکتے ہیں آپ کو. تو اس بارے سائنس پہلے ہی قدم پر اس بات کا انکار کر رہی ہے کہ وہ پوائنٹ آف ریفرنس بن سکتی ہے. اب سوچئے کہ ہمیں زندگی کا مسئلہ جاننا ہے، کریشن پلان جاننا ہے، پرپز آف لائف جاننا ہے، لائف اینڈ ڈیتھ کو جاننا ہے. تو ایسا ڈسپلن جس کے پاس صرف پارشل نالج ہو، وہ کیسے ہمارے لیے ذریعہ بن سکتا ہے؟ وہ کیسے ہمارے سورس بن سکتا ہے؟ کیسے ہمارے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن سکتا ہے؟ اسی لیے ایک سائنٹسٹ نے
ڈاکٹر الیکسس کیرل ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے کتاب لکھی مین دی ان نون. مین دی ان نون. ایک طرف تو بک وہ لکھی جا رہی تھی کہ نیچر دی نون، نیچر دی نون، نیچر جو ڈسکور کیا لوگوں نے، اس کو کتابیں لکھ رہے تھے لوگ، تو نیچر کو انہوں نے جان لیا. لیکن انسان کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ انسان لامعلوم ہے، انسان کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. مین دی ان نون کا معاملہ ہے یہاں پر. تو سائنس بھی اس معاملے میں دیکھیے پوائنٹ آف ریفرنس نہیں بن سکتی. اب معاملہ آتا ہے ریلیجنس کا. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی 1 درجن بڑے ریلیجنز ہیں، میجر ریلیجنز. کچھ سیمیٹک ریلیجنز کہے جاتے ہیں، کچھ آرین ریلیجنز کہے جاتے ہیں. تو اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک ڈسپلن پیدا ہوا، اس کو کہتے ہیں ہسٹوریکل اسٹڈی آف ریلیجن. پہلے زمانے میں مذہب کو صرف عقیدے کے اعتبار سے پڑھا جاتا تھا، عقیدہ، بلیف. پہلے زمانے میں جو رواج تھا اسٹڈی کا، تو ریلیجن کو ایز اے میٹر آف بلیف پڑھا جاتا تھا، بس، زیادہ نہیں. اس کی سائنٹیفک انکوائری نہیں کی جاتی تھی، اس کو ہسٹری پر جج نہیں کیا جاتا تھا. لیکن 19 سینچری میں، یعنی 19 صدی میں ایک نیا ڈسپلن پیدا ہوا، جو کہتے ہیں ہسٹوریکل اسٹڈی آف ریلیجن، یا کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن، یا ہائر کرٹیسزم کہا جاتا ہے. تو مذہب کو کی اسٹڈی کی گئی اس ڈسپلن میں، مذہب کی اسٹڈی کی گئی اس ڈسپلن میں. تو سارے جو اسکالرس تھے، انہوں نے متفقہ طور پر ایک کہہ دیا کہ سارے ریلیجن جو ہے ان کی کوئی ہسٹوریکل بیس نہیں ہے، ہسٹوریکل بیس نہیں ہے. یہاں پر دلی میں سینٹ زیویئرس کالج ایک ہے بہت بڑا، اس میں ایک لائبریری ہے، اس میں ایک بک میں نے پڑھی، موٹی سی کتاب ہے، ہسٹوریکل جیزس. ہسٹوریکل جیزس اس کا نام ہے اس بک کا، کوئی بھی جا کے وہاں پڑھ سکتا ہے. اس کا آتھر ایک کرسچن ہے، ایک کرسچن. تو فیتھ کے طور پر وہ کرسچینٹی کو مانتا ہے، لیکن اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ہسٹوریکل جیزس کا کوئی وجود نہیں ہے. یعنی ہسٹوریکل ٹرم میں جیزس کوئی وجود نہیں ہے. جب برٹ رسل نے کہا کہ ہسٹوریکلی اٹ از کوائٹ ڈاؤٹ فل ویدر کرائسٹ ایور ایگزسٹڈ ایٹ آل. تو ہسٹوریکل ٹرم میں ہر مذہب جو ہے انویلڈ ہے، کوئی مذہب آتھینٹک مذہب نہیں ان ٹرم آف ہسٹری. مثال کے طور پر ہندوازم جو ہے سارا کا سارا مائتھالوجی پہ بیس کرتا ہے، سارا کا سارا مائتھالوجی پہ بیس کرتا ہے. مہاتما گاندھی نے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بک مانی جاتی ہے وہ گیتا، گیتا کی کمنٹری لکھی مہاتما گاندھی نے. تو مہاتما گاندھی جب اس کمنٹری لکھنے بیٹھے تو ان کے سامنے یہ سوال تھا کہ گیتا جو ہے ایک مہابھارت کے دوران لکھی گئی، اس مہابھارت کا کوئی ٹریس ہسٹری میں نہیں ہے. یعنی گیتا جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جو ایک بڑی لڑائی کے بیچ میں لکھی گئی، یعنی مہابھارت کا ایک پارٹ ہے وہ. تو جب انہوں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہسٹوریکلی دیر از نو مہابھارت. یعنی ہسٹوریکل ٹرم میں کسی مہابھارت کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو اب گیتا میں جو باتیں ہیں، اس میں گیتا میں آپ جانتے ہیں کہ کرشن جی کہتے ہیں ارجن سے، ہے ارجن آگے بڑھو اور لڑائی کر، گو اہیڈ اینڈ فائٹ. تو کس سے فائٹنگ کیا انہوں نے؟ جب ہسٹوریکل سینس میں کوئی فوج نہیں تھی وہاں پر، کوئی آرمی نہیں تھی وہاں پر، تو ارجن نے کس آرمی سے لڑائی کی؟ یہ سوال تھا ان کے سامنے. یہ مہاتما گاندھی کی بات میں کر رہا ہوں.
تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ اٹ واز اے اسپریچول کروسیڈ، اسپریچول فائٹنگ، انر فائٹنگ تھی وہ. پوری مہابھارت جو ہے وہ کہیں باہر کہیں نہیں ہوئی، وہ انسان کے اندر ہوتی ہے. اب بتائیے، اگر آپ مہابھارت کو مانیں ایک ہسٹوریکل ایونٹ تو اس کا کہیں ٹریس نہیں ہے. اگر آپ مہابھارت کو یہ مانیں کہ وہ کوئی لڑائی تھی جو ہوئی کبھی، اس میں گیتا لکھی گئی، تو ہسٹوریکل ٹرم اس کا وجود نہیں. کوئی بھی ہسٹری ایسی نہیں ہے انڈیا کی یا دنیا کی جو مینشن کرتی ہو کہ کبھی یہاں پر مہابھارت ہوئی تھی. اور اگر آپ مہاتما گاندھی کی کمنٹری کو مانیں، کوئی انر فائٹنگ لے لیں، تو یہ پھر فکشن بن جاتی ہے، فکشن جسٹ لائک ناول. تو یعنی پوری پوری گیتا، پوری پوری مہابھارت ایسی فکشن بن جاتی ہے جیسے کوئی ناول ہوتی ہے کہ خیالی لڑائی. آپ جانتے ہیں ناولوں میں خیالی محبت، خیالی لڑائی، خیالی باتیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ مہابھارت کو ہسٹری مانیں تو یہ ہسٹری کہیں وجود نہیں رکھتی اپنا. اور اگر اس کو مہاتما گاندھی والی سینس میں مانیں تو فکشن بن جاتی ہے. تو فکشن بھی پوائنٹ آف ریفرنس نہیں بن سکتا. اس طرح سے آپ دیکھیے کہ کرسچینٹی میں کوئی بھی چیز سائنٹیفکلی پروو نہیں ہے، بس ایک بلیف ہے. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا. آپ یہ جاننا چاہیں کہ کرائسٹ جو تھے، جیسس کرائسٹ، وہ کیسے پیدا ہوئے، کون کا باپ تھا؟ تو نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے اس میں دو اسٹیٹمنٹ ملیں گے آپ کو سیم بک میں. ایک جگہ لکھا رہے گا کہ سن آف گاڈ، ایک جگہ لکھا رہے گا سن آف ڈیوڈ، سن آف جوزف. ایک جگہ ان کو بتایا کہ انسان کا بیٹا، ایک جگہ بیٹا بتایا خدا کا بیٹا. آپ غور کیجئے کہ وہ یا تو سن آف گاڈ تھے یا سن آف جوزف تھے، یا تو خدا کے بیٹے تھے یا انسان کے بیٹے تھے. ایک ہی کتاب میں دو الگ الگ اسٹیٹمنٹ. تو کیسے آپ بلیو کریں گے اس کے آتھینٹسٹی پر؟ لیکن آپ اسلام کے اوپر جب آئیے تو یہاں پر آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں، کوئی بھی ڈاکیومنٹ دیکھیں، کسی بھی طریقے سے جانچیں، تو آپ کیا پائیں گے؟ یہ پائیں گے آپ کہ محمد ایک شخصیت تھے، ان کے باپ عبداللہ تھے، ان کے دادا عبد المطلب تھے، ان کا تعلق قریش کے ٹرائب سے تھا. وہ 570 میں پیدا ہوئے مکہ میں. ان کو خدا نے 610 میں پرافٹ بنایا. وہ 13 سال مکہ میں رہے. 13 سال کے بعد وہ مدینہ چلے گئے وہاں سے 622 میں. وہاں 10 سال رہے اور پھر 632 میں آپ کا وفات ہوئی مدینہ میں. وہیں پر آپ کی قبر ہے. تو ہیئر ایوری تھنگ از ہسٹری. اسی لیے کہا ایک اورینٹلسٹ نے، ایک کرسچن اورینٹلسٹ نے کہ محمد واز بورن ود ان فل لائف ہسٹری. محمد واز بورن ود ان دا فل لائٹ آف ہسٹری. تو یہاں میں آپ کو ایگزامپل دوں گا ایک ڈاکٹر نشیکانت چٹوپادھیائے کا. ڈاکٹر نشیکانت چٹوپادھیا وہ ایک بنگالی اسکالر تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی تھے. وہ بہت سی لینگویج جانتے تھے. تو وہ ٹرو سیکر تھے، سیکر. تو ان کو یہ جذبہ ہوا کہ میں سچائی کو جانوں. تو انہوں نے بہت پڑھا. سب سے پہلے انہوں نے فلاسفی پڑھی. تو فلاسفی میں انہیں ڈاؤٹ کے سوا کچھ نہیں ملا، کنفیوژن کے سوا کچھ نہیں ملا. کیونکہ کوئی فلاسفر جو ہے کنوکشن کے ساتھ بولنے کی پوزیشن بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے سائنس پڑھی. تو سائنس میں انہیں پتہ چلا کہ سائنس تو یہ کلیم نہیں کرتی کہ وہ سچائی کا علم اس کے پاس ہے.
پھر انہوں نے ریلیجن کو پڑھا، ڈفرینٹ ریلیجن. یہاں انہیں کیا پتہ چلا؟ یہ پتہ چلا کہ ریلیجن تو کوئی ہسٹوریکل فنامنا ہی نہیں ہے. جتنے بھی ریلیجن ہیں سب بلیف ہیں، مائتھالوجی ہیں. اب ہے کہ جو ریلیجن مائتھالوجی کا پروٹیکشن ہو، جو ریلیجن جو ہے صرف عقیدے پر مبنی ہو، صرف ایک بلیف ہو، ایک رواج ہو، ایک، تو اس کو کیسے مان سکتا ہے آدمی کہ سورس آف ٹروتھ ہے یہ؟ وہ ہمارے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن سکتا ہے کرشن پلان آف گاڈ کو جاننے کے لیے. آخر میں انہوں نے پڑھا اسلام کو، قرآن کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور ان کی کتاب لکھی انہوں نے، وہ میرے پاس ہے. لیکچر دیا تھا، انفیکٹ اٹ واز اے لیکچر. وہ کتاب شکل میں چھپا ہوا ہے، وہ میرے پاس ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں سب پڑھتے جب میں پہنچا پرافٹ آف اسلام پر، تو میں نے پایا کہ یہاں تو ہر چیز ہسٹری ہے. دوسرے جتنے بھی وہ لوگ جن کی طرف کسی ریلیجن کو ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، وہ ہسٹری نہیں ہے، وہ صرف بلیف ہے. ایز اے میٹر آف بلیف ہم ان کو مانتے ہیں، نہ کہ ایز اے میٹر آف ہسٹوریکل ایونٹ. ان کے ایسے ہسٹوریکل ایونٹ کی نہیں ہے، اس میٹر آف بلیف. لیکن یہاں ہم نے پایا کہ محمد کے بارے میں ہر چیز ریکارڈڈ ہسٹری میں موجود ہے. تو وہ وہاں پر بہت ہی تھرلنگ سینٹینس لکھا انہوں نے کہ او واٹ اے ریلیف ٹو فائنڈ آفٹر آل اے ٹرولی ہسٹوریکل پرافٹ ٹو بلیو ان. تو انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا. اب دیکھیے یہ جو باتیں میں نے کہیں، اس سے کیا نکلا؟ اس یہ نکلا کہ فلاسفی جو ہے وہ پوائنٹ آف ریفرنس نہیں بن سکتی. سائنس جو ہے وہ یعنی اس معاملے میں کسی پلان آف گاڈ کو جاننے کے معاملے میں سائنس بھی نہیں بن سکتی پوائنٹ آف ریفرنس. ریلیجن بھی نہیں بن سکتے پوائنٹ آف ریفرنس، کیونکہ ان کو ہسٹوریکل آتھینٹسٹی حاصل نہیں ہے، ہسٹوریکلی وہ آتھینٹک نہیں ہے. صرف اسلام ہے جو رہ جاتا ہے. اب ہم اسلام کی جو بک ہے، سیکرڈ بک قرآن، اس سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس میں کریشن پلان آف گاڈ کیا بتایا گیا ہے. یہاں میں کچھ باتیں عرض کروں گا قرآن کے بارے میں. ایک قرآن جو ہے اس کے بارے میں کچھ تاریخی حقیقتوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پوری طرح ہمیں معلوم ہے کب اترا، پوری طرح ہمیں معلوم ہے. وہ یہ کہ 7 سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں اترا قرآن، اور یہ کہ وہ ابھی تک اسی طرح پرزروڈ ہے، اسی لینگویج میں جو لینگویج قرآن کی تھی اس وقت، جو لینگویج بولی جاتی تھی عرب میں، اسی لینگویج پرزرو ہے. اور وہ لینگویج ابھی بھی اسی طرح لیونگ لینگویج ہے. جسے کہا جاتا ہے کہ 500 ایئرس میں لینگویج بدل جاتی ہے. یہ چاسر جو ہے انگلش پوئٹری کا فاؤنڈر مانا جاتا ہے انگریزی زبان میں، لیکن چاسر کے جو شاعری ہے اس کی جو انگریزی ہے، آج آپ سمجھ سکتے اس کو. آج کوئی آدمی جو انگریزی جانتا ہے، بولتا ہے، وہ چاسر کی لینگویج کو نہیں سمجھ سکتا جو 500 سال پہلے پیدا ہوا. شیکسپیئر جو صرف 300 سال پہلے تھا، 300 سال پہلے، اس کو بھی آپ ڈائریکٹ طور پر سمجھ نہیں سکتے. جو آپ پڑھتے ہیں شیکسپیئر کے ڈرامے، وہ تو ٹرانسلیشن ہوتے ہیں، اس کی ریئل لینگویج میں نہیں ہوتے ہیں. شیکسپیئر کی ریئل لینگویج جو ہوتی ہے اس کو صرف اسکالر سمجھ سکتے ہیں، کچھ اسکالرس، عام لوگ نہیں. تو آپ غور کیجئے کہ چاسر جو 500 سال پہلے ہوا تھا، شیکسپیئر جو 300 سال پہلے ہوا تھا، اس کی زبان بدل گئی. آج کی انگلش ان کی انگلش نہیں ہے، لیکن عربک لینگویج کا ایک بریکل ہے، میریکل، کہ 1500 سال پہلے جو انگلش لینگویج بولی جاتی تھی، لکھی جاتی تھی، وہی لینگویج آج بھی زندہ ہے. بہت بریکل کی بات ہے. یعنی ریلیجس یہ لینگویج کی ہسٹری میں یہ فلپ کے ہٹی جو ہے
لبنان کا اسکالر، اس نے لکھا ہے کہ لینگویج کی ہسٹری میں عربک لینگویج ایک ایکسیپشن ہے، بریکلیس ایکسیپشن. لینگویج کی ہسٹری میں عربک لینگویج ایک میریکولس ایکسیپشن ہے، کیونکہ یہی ایک ہے جو کہ ابھی تک زندہ ہے. تو قرآن پرزرو ہے، اس کی لینگویج پرزرو ہے، اس کی جاگرفی پرزرو ہے، ہر چیز جو ریلیٹڈ ہے قرآن سے وہ پرزرو ہے آج بھی. تو آپ پوری طرح سے یقین کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب وہی کتاب ہے جو خدا کی طرف سے آئی تھی محمد کے پاس. تو بس یہ کہنے کا یعنی بالکل جائز ہے کہنا کہ پوائنٹ آف ریفرنس بن سکتا ہے تو صرف قرآن بن سکتا ہے. تو اب آپ قرآن کو لے کر سمجھیے کہ کیا ہے کریشن پلان آف گاڈ. تو قرآن میں بہت ہی واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا ایک ایٹرنل بینگ کے طور پر. یعنی ہم مرتے ہیں تو مرتے نہیں ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں. یعنی پری ڈیتھ پیریڈ ہم جو ہے ہمارا وہ گزرتا ہے اس دنیا میں، اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ گزرتا ہے ہمارا آخرت میں. دنیا اور آخرت یہ تقسیم کی ہے قرآن نے. آج ہم دنیا میں ہیں، کل ہم آخرت میں ہوں گے. اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے قرآن میں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی پری ڈیتھ پیریڈ میں آج ہم جو دنیا میں ہیں وہ ہم ٹیسٹ کے لیے ہیں. یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے ہمارے لیے. اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ہم جہاں جاتے ہیں وہاں پر ہوتا ہے کیا، یہاں کے عمل کے مطابق ہمیں وہاں پر یا تو پنشمنٹ ملتا ہے یا ریوارڈ ملتا ہے. یہ ہے تقسیم. تو یہ ہے کریشن پلان آف گاڈ. اس کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے. آج کی دنیا کو ہمیں لینا ہے اس حیثیت سے کہ یہ اس لیے ہے کہ ہاں ہم یہ ایگزامینیشن ہال کے طور پر ہے. ایگزامینیشن ہال میں اسٹوڈنٹ امتحان دیتا ہے اور جاب ملتا ہے اس کو باہر. ایگزامینیشن ہال کے باہر ملتا ہے جاب، اندر نہیں جاب ملتا ہے. تو آج ہم چاہیں کہ ہم کو مل جائے ہمارا ڈیزائرڈ ورلڈ تو نہیں ملے گا، کیونکہ تو ایگزامینیشن ہال ہے، وہ تو ملے گا بعد کو. اسی کی وجہ سے سارے لوگ جو ہے ون ٹو آل سب فریشر میں جیتے ہیں، فریشر میں مرتے ہیں. کیوں؟ وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ دنیا جو ہے ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. اس دنیا میں وہ اپنا ڈیزائر ورلڈ بنانا چاہتے ہیں. اب جاتے ہیں کہ انسان کے اندر ڈیزائر بھری ہوئی ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ڈیزائر کو حاصل کرے، لیکن کسی بھی انسان کو ابھی تک فلفلمنٹ نہیں ملا. جسے ایک آدمی کا برین جو ہے، برین میں آپ جانتے ہیں ان لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. ایک انڈیویجول برین جو ہے اس میں 100 بلین پارٹیکل ہوتے ہیں. صرف 1-2% ہی انسان یوز کر پاتا ہے، اس کو مر جاتا ہے. اب سوچئے کہ اس دنیا میں ایک مائنڈ ہی ایک ایسی چیز ہے جو یوز نہ ہو، اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ ایسی آئے ایسی چلی جائے. نہیں، اس کا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم کیونکہ ٹیسٹ کے لیے ہیں، یہاں فلفلمنٹ ہمیں مل نہیں سکتا. یہاں ہم اپنے مائنڈ کی کیپیسٹی کو بھرپور طور پر استعمال کر نہیں سکتے، وہ تو ادھر ملے گا. تو اس کریشن پلان کو اگر آپ جان لیں تب آج جا کر آپ کو پیس آف مائنڈ ملے گا. تو پھر کنٹراڈکشن ختم ہو جائے گا. یعنی جو لوگوں کو پیس نہیں ہے، لوگ اسٹریس میں جی رہے ہیں، لوگ ٹینشن میں جی رہے ہیں، لوگ فرسٹریشن میں جی رہے ہیں. کیوں؟ وہ ایگزامینیشن ہال کے اندر وہ سب کچھ پانا چاہتے ہیں جو اس کے باہر ملے گا. یعنی آج جو دنیا جو ٹیسٹ کے لیے بنائی گئی ہے وہاں وہ چاہتے ہیں کہ ساری ڈیزائر کا فلفلمنٹ ہو جائے. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. یہ تو پاسبل نہیں ہے. سارے فلاسفرس، سارے تھنکرس آئیڈیل ورلڈ بنانا چاہتے تھے.
آئیڈیل سوسائٹی، آئیڈیل اسٹیٹ، آئیڈیل سسٹم، اور سب فیل ہو گئے. سب فیل ہو گئے. کیوں؟ یہ چیز وہ ایسی چیز چاہتے تھے اچیو کرنا جو اچیویبل ہی نہیں تھی، سرے سے اچیویبل نہیں تھی. یہاں تو آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ پروو کریں اس دنیا کے لیے جہاں آپ کی ڈیزائر کا فلفلمنٹ ملے گا. آپ کو فلفلمنٹ تو فلفلمنٹ کے ساتھ جینے کی دنیا پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ہے، پری ڈیتھ پیریڈ میں نہیں ہے. جیسے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک جاب ہو، ایک ایسی دنیا جہاں اس کو اچھا جاب ملے، یہ ایگزامینیشن کے باہر ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہے. تو یہ سارے لوگ کیوں فرسٹریشن برتے ہیں؟ جتنے جتنے یہ ویلدی لوگ ہیں، جتنے لوگ بہت بڑے پاور میں، پولیٹیکل پاور جو کہ ملا، فلاسفر تھنکر جتنے بھی، ون ٹو آل وداؤٹ اینی ایکسیپشن، ہر ایک کی زندگی کو آپ پڑھیے تو آخر میں کیا ملے گا؟ ہی ڈائڈ ان فرسٹریشن، ہی ڈائڈ ان فرسٹریشن، ہی ڈائڈ ان فرسٹریشن. کسی کو بھی پڑھیے آپ، مثلا ڈاروین کو پڑھیے آپ، روسو کو پڑھیے آپ، مارکس کو پڑھیے آپ، پلیٹو کو پڑھیے آپ، ارسطاٹل کو پڑھیے آپ، یہاں تک گاندھی کو پڑھیے آپ. تو ہر کے زندگی کے آخر میں لکھا رہے گا کہ ہی ڈائڈ ان فرسٹریشن. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کسی پلان آف گاڈ کو نہیں جانا. جو اچیویبل تھی صرف پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں، اس کو اچیو کرنا چاہا انہوں نے پری ڈیتھ پیریڈ میں. اس چیز نے انہیں فرسٹریشن میں ڈال دیا. تو اس حقیقت کو جاننا ہر انسان کی پہلی ضرورت ہے. تاکہ اس حقیقت کو جاننے ہی سے آپ کے اندر سکون آئے گا. مثلاً آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، آپ کو گارڈن بہت پسند ہے، گارڈن میں جا کے دوڑتے ہیں، کھیلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو. اب آپ چاہیں کہ آپ کو گارڈن مل جائے ہوائی جہاز کے اندر، تو وہ تو کسی کو نہیں ملے گا. جارج بش کو اپنے اسپیشل ہوائی جہاز میں نہیں ملے گا، ہمارے راشٹرپتی جی کو اپنے اسپیشل ہوائی جہاز میں نہیں ملے گا، کیونکہ جہاز کے اندر گارڈن نہیں ہو سکتا ہے. ایسا کوئی جہاز نہیں ہے جس میں گارڈن ہو، جس میں پارک ہو، جس میں درخت ہوں. اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ مجھ کو جہاز کے اندر، ایروپلین کے اندر مجھے گارڈن ملنا چاہیے، تو اس کا سارا سفر جو ہے مصیبت کا سفر بن جائے گا. جدھر دیکھا ادھر تلاش کرے گا گارڈن، اور کہیں گارڈن ملے گا نہیں اس کو. یعنی فرسٹ کلاس میں وہ سفر کر رہا ہوگا، وہ یہاں تک اسپیشل جہاز میں سفر کر رہا ہوگا، وہ پھر بھی وہ پریشان رہے گا، وہ فرسٹریشن میں رہے گا، کیونکہ ادھر ادھر ڈھونڈے گا، کوئی گارڈن مل نہیں رہا اس کو. لیکن اگر یہ سمجھے کہ گارڈن تو جہاز کے باہر مل سکتا ہے، جہاز کے اندر نہیں مل سکتا ہے، تو اس کو سکون ہو جائے گا. یعنی راشٹرپتی بھون جو ہے کسی جہاز کے اندر نہیں ڈال سکتے آپ. جب راشٹرپتی جی بیٹھتے ہیں جہاز، اسپیشل جہاز میں اپنے، تو چاہے کہ وہاں راشٹرپتی بھون بھی ہو، وہاں مغل گارڈن بھی ہو، تو ان کو سوا فرسٹریشن کا کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ جہاز میں مغل گارڈن کو نہیں رکھ سکتے آپ. تو یہی معاملہ ہے فرسٹریشن کا. کیوں ایسا ہے کہ سارے لوگ ٹینشن میں جیتے ہیں، اسٹریس میں جیتے ہیں، فرسٹریشن میں جیتے ہیں، بچ جاتے ہیں ایسی پریشانی کے عالم میں، خوشی نہیں ملتی ان کو. کیوں؟ انہوں نے کریشن پلان آف گاڈ کو جانا نہیں. وہ ٹیسٹنگ پیریڈ میں تھے، اور انہوں نے کیا چاہا، یہاں پہ وہ چیز مل جائے جو ٹیسٹنگ پیریڈ کے باہر میں ملنے والی ہے. اس بات کو اگر جان لے آدمی تو کیا ہوگا، اس کو لائن آف ایکشن مل جائے گا، سینس آف ڈائریکشن مل جائے گا، زندگی کا پلان مل جائے گا، زندگی کا نقشہ مل جائے گا. تو سکون کے ساتھ اس میں کر سکتا ہے کام. لیکن جس کو کسی پلان آف گاڈ کا کی جانکاری نہ ہو،
وہ پریشان رہے گا. تو اس سارے مرد اور عورت سب کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ خود سے نہیں بنا سکتے دنیا کو. انہوں نے خود نہیں دنیا بنائی ہے، اس لیے کسی پلان بھی ان کا اپنا نہیں ہو سکتا ہے، وہ خدا کا رہے گا. تو اس بات کو جاننا چاہیے انہیں کہ آج جس دنیا میں آپ ہیں وہ ٹیسٹ کے لیے ہیں، وہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہے ان کی زندگی کا. اب انہیں کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیے، بیسک بات جو ہے فریڈم کو مس یوز نہ کرنا. بیسک بات یہ، خدا نے اس دنیا میں آدمی کو آزادی دی ہے، اور یہی ٹیسٹ ہے کہ آپ آزادی کا پراپر یوز کرتے ہیں کہ اس کو آپ مس یوز کرتے ہیں. بیسک چیز جو ہے یہی ہے. جب آپ یہ جانیں گے کہ مجھے فریڈم جو ہے ملی ہے ٹیسٹ کے لیے، تو آپ ڈسپلن میں رہیں گے، سیلف کنٹرول کر کے رہیں گے، خدا کے سرنڈر کر کے رہیں گے، سبمیشن کے ساتھ رہیں گے. آپ یہ جان کر رہیں گے کیسے کیسے مجھے رہنا ہے، کیسے نہیں رہنا ہے. تو جیسے ہی آپ نے جانا کسی پلان کو، ویسے آپ کے اندر سرنڈر آئے گا، ویسے آپ کے اندر ڈسپلن آئے گا، ویسے آپ کے اندر سب کنٹرول آ جائے گا، ویسے آپ کے اندر ایک ایک زندگی کی کا ایک پورا نقشہ آ جائے گا آپ کے اندر. ساری زندگی کا ایک رخ بن جائے گا، پوری زندگی کا. اور جب تک آپ نہیں جانتے کرسچن پلان آف گاڈ کو، تب تک آگے پوری زندگی بکھری رہے گی، پوری زندگی بکھری رہے گی. تو جو لوگ اس ٹیسٹ پہ پورا اتریں، ان کے لیے خدا نے کہا ہے کہ انہیں پیراڈائز دے گا. یعنی آپ کو وہاں ڈیزائرڈ ورلڈ ملے گا، جو آپ کے ڈیزائر ہے، جو آپ کے اندر بھری ہوئی ہیں، ان کا فلفلمنٹ. آپ کے ڈیزائر کا وہاں فلفلمنٹ ملے گا. آپ کے مائنڈ میں جو کیپیسٹی ہے بے پناہ، اس پوری کیپیسٹی کے ساتھ وہاں آپ جی سکیں گے، جو کہ یہاں پاسبل نہیں ہے. تو یہ ہے سارا معاملہ. کریشن پلان آف گاڈ کو جاننے کا ذریعہ صرف قرآن ہے، اور اس بات کو جاننے کے بعد ہی آپ کو پیسفل لائف ملتی ہے. اس بات کو جاننے کے بعد ہی آپ سکسیزفل لائف کی امید کر سکتے ہیں. اس بات کو جاننے کے بعد ہی یہ پاسبل ہوتا ہے آپ کے لیے کہ آپ صحیح معنوں میں اچیور بنیں، صحیح معنوں میں آپ سکسیزفل بنیں. اور موت کے بعد آپ کو پیراڈائز ملے گے. موت کے بعد آپ کو پیراڈائز ملے جو کہ سارے ڈیزائر کا فلفلمنٹ جہاں ہوگا. آپ پورے مائنڈ کی کیپیسٹی کے ساتھ آپ وہاں جی سکیں گے. ہر قسم کی لمیٹیشنز وہاں ختم ہو جائیں گی، ہر قسم کے ڈس ایڈوانٹیج وہاں ختم ہو جائیں گے. وہاں فیئر نہیں ہوگا، وہاں وہ ساری چیزیں حذف ہو جائیں گی، ابالش ہو جائیں گی، جن کے درمیان آپ کو اس دنیا میں جینا پڑتا ہے، اور جو آپ کو کبھی بھی خوش نہیں ہونے دیتی. مثلا وہاں پر ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، وہاں پر ڈیزیز نہیں ہوئی کوئی، وہاں پر بورڈم نہیں ہوگا، وہاں موت نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں اس دنیا میں رہ جائیں گی، کیونکہ یہ سب چیزیں ٹیسٹ پیریڈ کے لیے تھیں، ریوارڈ پیریڈ کے لیے نہیں تھی یہ سب چیزیں. تو یہ ہے کریشن پلان آف گاڈ کا ایک بریف ڈسکرپشن. میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سکسیزفل بنائے، اس کو سب سے پہلے کریشن پلان آف گاڈ کو جاننا چاہیے. زندگی کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے، زندگی کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے کہ آپ پہلے جانیں کہ میں کون ہوں، خدا نے میری زندگی کا مقصد مقرر کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں مجھے جانا ہے. سب سے پہلے اس بات کو جانیں. ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ جانے والے تھے ایک ایک باہر کے ایک کنٹری میں. تو سب سے پہلا کام یہ کیا انہوں نے کہ ایک میپ حاصل کیا. اس میپ میں سارا سمجھنے لگے کہ میں یہاں پر، یہ دلی ہے، یہ انڈیا ہے، یہاں پر ایئرپورٹ ہے، یہاں سے وہاں جاؤں گا، وہاں سے وہاں جاؤں گا، وہاں سے پہنچوں گا
تو پورا نقشہ انہوں نے سمجھا کہ کیسے میرا سفر کیسے طے ہوگا. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ یہ جانیں، یہی زندگی کی اسٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے کہ آپ کریشن پلان کو جانیں، کیسے کیسے آپ کو دنیا میں رہنا ہے، کس ڈسپلن کو فالو کرنا ہے. ایک ڈسپلن لائف کا، یعنی اس کریشن پلان کے مطابق جب آپ رہنا چاہیں گے تو آپ کی زندگی میں ایک ڈسپلن آئے گا. تو اس ڈسپلن کو کیسے آپ فالو کریں، وہ ڈسپلن ہے کیا، یہ سب جاننا چاہیں گے آپ. جب آپ یہ سب جان چکے ہوں گے تبھی آپ کی زندگی میننگ فل بنے گی. صحیح اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، صحیح اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے. یہاں سے جب آپ اپنی زندگی کو شروع کریں گے تو آپ پوری زندگی جو ہے صحیح لائن پہ چلے گی، ڈیویٹ نہیں ہوگی. اور چلتے چلتے جب آپ کو موت آئے گی تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے پیراڈائز کے گیٹ کھلے ہوئے ہیں. یہ ہے سارا معاملہ. انسان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں بہت سیریس ہو کر سوچے، بہت زیادہ سیریس ہو کر، کیونکہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، یہ صرف ایک ہی چانس ہے. سیکنڈ چانس کسی کو ملنے والا نہیں. آپ کو ایک جاب نہ ملے تو دوسرا جاب مل جاتا ہے، ایک ٹرین آپ مس کریں تو دوسری ٹرین مل جاتی ہے آگے جانے کے لیے. تو دنیا میں آپ کو سیکنڈ چانس ملتا رہتا ہے، لیکن پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں، یعنی ورلڈ ہیئر آفٹر میں، آپ کو دوسرا چانس کبھی نہیں ملے گا. وہاں یا تو کھونا ہے یا پانا ہے، بس تیسری کوئی صورت وہاں پر نہیں ہے. یا تو ہیل ہے یا پیراڈائز. حدیث میں آتا ہے کہ وَإِنَّ لَجَنَّةٌ أَبَدٌ أَوْ نَارٌ أَبَدًا. موت کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے ہیل ہے یا ہمیشہ کے لیے پیراڈائز. تو ہر انسان کو اس معاملے میں سب سیریس ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے اس کو کسی پلان آف گاڈ کو جاننا چاہیے، کیونکہ اسی سے اس کو ڈائریکشن ملے گا. اس وقت تک سینس آف ڈائریکشن اس کو نہیں ملتا جب تک اس کو جان نہ لے. وہ کدھر جائے کدھر نہ جائے، کس راستے پہ چلے کس راستے پہ نہ چلے، وہ کون سا ڈسپلن ہے اس کو فالو کرے. یہ ساری باتیں ہم جب جان پاتے ہیں جب ہم کسی پلان آف گاڈ کو سمجھ لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ سیریس بات اور کوئی نہیں ہماری زندگی کے لیے کہ اس معاملے کو ہم سمجھیں اور سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کی تعمیر کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.